پروگرام ہم عوام میں آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان دنیا کے ان 3 ممالک میں سر فہرست ہے جو اپنے آپ کو پولیو سے پاک نہیں کر سکے۔ گزشتہ 19 سال سے پاکستان میں تواتر کے ساتھ انسداد پولیو مہم چلائی جا رہی ہے، لیکن پولیو ختم نہیں ہو سکا۔ اس دوران اربوں روپے کے فنڈ خرچ کیے گئے، لاکھوں پاکستانیوں نے اپنی خدمات دی، درجنوں لوگ ایسے تھے جو اس کوشش میں اپنی جان سے چلے گئے، مگر پولیو اب بھی پاکستان میں نہ صرف موجود ہے بلکہ گزشتہ سالوں کی نسبت سے اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کو نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی اب تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے اب ممکنہ طور پر دنیا کے دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں، تنگ ہونا شروع ہو جائیں، پاکستان پر ویزا پابندیاں جو ہیں وہ سخت ہونا شروع ہو سکتی ہیں۔ نتیجہ یہی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں میں بھی نادم ہیں اور دنیا کے سامنے بھی مجرم بنے ہوئے ہیں۔ اتنا سب کچھ صحیح کرنے کی کوشش کے باوجود کچھ غلط کیسے رہ گیا، ہم اسی پر بات کریں گے، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک رپورٹ اور پھر اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراؤں گا اور پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سالہ سال کی انسداد پولیو مہم کے باوجود پاکستان میں رواں برس بھی پولیو کے 74 کیسز سامنے آئے ہیں۔ صرف کراچی میں 17 دسمبر 2013 تک 5 بچے پولیو کے مرض کا شکار ہوئے۔ پاکستان میں سامنے آنے والے پولیو کیسز میں ایک بات مشترک ہے، یہ تمام پولیو کیسز پسماندہ، پرخطر اور پولیو ویکسینیشن سے متعلق افواہوں سے متاثرہ علاقوں میں سامنے آئے ہیں۔ عالمی اداروں کے مطابق پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی بھی اب پولیو وائرس کی سب سے خطرناک قسم P1 وائرس کے زد پر ہے، اور حال ہی میں گڈاف ٹاؤن، گلشن اقبال اور بلدیہ ٹاؤن کے گٹر کے پانی میں پولیو کے اس خطرناک وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی عام پولیو وائرس نہیں، اس لیے اس کے خاتمے کے لیے بھی عام نہیں بلکہ خاص انتظامات کرنے ہوں گے، مگر بدقسمتی سے حکومت کی تمام دلچسپی روایتی طریقوں سے انسداد پولیو مہم چلانے پر مرکوز ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب دنیا پولیو فری ہونے کی خوشی منا رہی ہے، ہم نائجیریا اور افغانستان کے ساتھ پھول جیسے معصوم بچوں کو کراچی کے عطا اللہ جیسی زندگی گزارنے کے لیے پولیو وائرس کا شکار ہونے دے رہے ہیں۔ یہ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اس ٹائم کہ لوگوں کے نظر میں ایک معصوم ہوں، تو میں یہ بھی لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی اگر آپ کے بھی جتنے بھی بچے ہیں تو ان کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ پاکستان میں پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز 1994 میں ہوا تھا۔ اس وقت یہ تعداد ہزاروں میں تھی جو کم ہو کر 2007 میں 32 بچوں تک پہنچ چکی تھی، مگر بدقسمتی سے گزشتہ سال کے اعداد و شمار کے مطابق 58 بچوں میں پولیو پایا گیا اور رواں سال 74 بچے اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کالعدم تنظیموں کی مزاحمت کی وجہ سے پولیو مہم چلانے میں دشواریوں کا سامنا ہے، اور 20 جون 2012 سے اب تک یہاں مہم نہیں چلائی جا رہی، جس سے 2,62,000 بچے ویکسینیشن سے محروم ہو رہے ہیں۔ ریفیوزل ریٹ جو ہمارے پاس سب سے زیادہ آتا ہے کمیونٹی کی طرف سے، وہ ایک مخصوص ایک کمیونٹی ہے جس کی طرف سے آتا ہے، اور اسی کمیونٹی سے 5 میں سے 4 بچے اس کمیونٹی سے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں 12 جولائی 2012 سے رواں سال 15 دسمبر 2013 تک پولیس اہلکاروں سمیت 27 پولیو ورکرز جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایک سال قبل کراچی کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے 5 خواتین پولیو ورکرز کو ہلاک کر دیا تھا، جن میں اورنگی ٹاؤن کی رہائشی 50 سالہ نسیم اختر بھی شامل ہیں۔ شرمیلا فاروقی یہاں پہ کافی اناؤنسمنٹ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اور وفاق کی طرف سے کر کے گئی تھی، تو جن کے اوپر وہ آپ کو ایک لیٹر میں نے ابھی دکھایا ہے، تو اپارٹمنٹ لیٹر تو ملا لیکن آج تک جوائننگ نہیں ملی، ہمیں کیا کسی کو بھی نہیں ملی جو شہید ہوئے تھے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی اور اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پولیو کو ختم کرنے میں ناکامی کے بعد ہم کس جگہ کھڑے ہیں، جہاں ہم پولیو کو شکست دے رہے تھے ایک بار پولیو ہم پر حاوی آنے لگا ہے کہ اب تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے ان بچوں کی جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ نہ صرف تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے بلکہ اس پولیو مہم کے چلانے میں خطرات بھی بڑھ چکے ہیں اور مشکلات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ مہمانوں کو آپ سے تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر اعجاز صاحب، ایڈیو ہیلتھ ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقبال میمن، صدر پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شکور عباسی، ٹی ایچ او گڈاف ٹاؤن ہیں آپ۔ میرے بائیں ہاتھ کی جانب ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر سینٹرل کراچی۔ مولانا اسد تھانوی صاحب مذہبی اسکالر ہیں۔
اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظہور بلوچ صاحب، ایڈیشنل ڈائریکٹر EPI سندھ۔ آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر ظہور بلوچ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ کیا وجوہات ہیں، آپ تو اس پورے پروجیکٹ کو سندھ میں لے کر چل رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ پولیو کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی میں تھوڑا ہائی لائٹ کروں گا کہ جب سے EPI شروع ہوئی تھی تو اس کے مقاصد تھے پولیو ایریڈیکیشن، ایلیمینیشن آف ادر ڈیزیز جو ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں، اور ریڈکشن آف ڈیزیزز اور مارٹیلٹی اور ماربیڈیٹی۔ تو EPI جب سے شروع کی ہے ہمارے مقام اور نئی ویکسین اس میں شامل کرنا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہم اچیو تب کر سکیں گے جب ہماری روٹین امیونائزیشن کوریج ایٹ آل لیولز، ڈسٹرکٹ سے لے کے یونین کونسل ولیج وائز تک مور دین 90% کوریج ہونی چاہیے، جو اس لیول تک نہیں ہے، جس کی وجہ مین یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے۔ سوسائٹی میں یہ بات نہیں مانی جاتی کسی بھی طبقے کی طرف سے، کہیں پر بھی اس بات کی اویئرنیس موجود نہیں ہے، تو اویئرنیس آپ پیدا کریں۔ یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس میں ڈپارٹمنٹ ہو، EPI رول اور کس کا ہے پھر؟ کمیونٹی اور سب کو انوالو ہونا چاہیے۔ کمیونٹی کو ایجوکیٹ کون کرے گا؟ ایسے کتنے پروگرام آپ نے شروع کیے ہیں کہ کمیونٹی ایجوکیٹ ہوئی ہو اس سے؟ کمیونٹی ایجوکیٹ جب ہو رہی ہے، اویئرنیس پروگرام ہو رہے ہیں، تو اس میں پھر ایک ریشو آ رہا ہے ڈیفالٹرز، جو بچے کچھ ڈوز لگے ہیں باقی ڈوز نہیں لگے، یعنی اس میں پورا کورس مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال احمد صاحب، ظہور بلوچ صاحب ساری چیزیں جانتے ہیں کہ مسائل کہاں کہاں پر ہیں اور کیسے انہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود اگر پولیو کیسز کم ہونے کے بجائے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں تو آپ بتائیں کہ کیا یہ کس کی ذمہ داری ہے پھر؟ میرے خیال سے میں اگر خود کہوں کہ ہاں ہمارے جو ٹیم کام کر رہی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، اس کے بارے میں شکوک شبہات بہت ہیں لوگوں میں کہ بھئی ان کی ویکسین اچھی ہے یا نہیں ہے، چاہے کتنی بھی صفائی پیش کرو وہ ذرا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر وہ وہاں پہ جب پہنچتے ہیں، آپ گھر گھر جانے والا جو پروگرام بنا رہے ہیں، تو ہمارے جو لوگ وہاں جا رہے ہیں ان کو بھی قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سیو کریں اور چیزوں کو پہ پردے ڈالیں؟ میں بالکل پردہ نہیں ڈال رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں کوتاہیاں ہیں تبھی تو کام مکمل نہیں ہوا۔ لوگوں کو ہم جب کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیکے کیوں نہیں لگوائے، آپ نے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پولیو قطرے پلوا دیے ہیں، اس کے بعد ہمیں باقی کی ٹیکوں کی ضرورت خبر تک نہیں۔ اور جب تک آپ باقی ٹیکوں کے نہیں لگوائیں گے، جب تک آپ پولیو کے قطرے بار بار خود نہیں پلوائیں گے، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لوگ جا نہیں پاتے، جہاں پہ وہ بالخصوص منع کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو ویکسینیٹرز جاتے ہیں اور ان کی ٹیمیں جاتی ہیں، وہ وہاں پہ پہنچتی نہیں ہیں، خانہ پوری ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں ہم نے قطرے پلوا دیے۔ ڈاکٹر صاحب، پرابلمز دونوں طرف سے آ گئیں، آپ کا بھی کام ہے کرنا، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میرا بھی کام ہے ایجوکیٹ کرنا، مگر کام ہو نہیں پا رہا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ موٹیویشنل لیول کی کمی ہے، لوگ پولیو کو شاید اس طریقے سے اپنی حصہ نہیں بنا رہے جسے کہا جاتا ہے کہ عشق کو خطبے میں پڑھا جائے، یعنی عشق کے طور پہ اس کو کام نہیں ہو رہا جس طرح ہندوستان میں کام ہوا۔ عشق کی ابتدا تو وہاں سے ہوتی ہے جہاں پر کام شروع کیا جاتا ہے، جن کو نظر رکھنی چاہیے کام کرنے پر وہیں سے شکایت آئیں گی، تو پھر وہ عشق کو خطبے میں کہاں پڑھا جائے گا، آپ کی بات صحیح ہے۔ مولانا اسد تھانوی صاحب، بڑی شکایت یہ ہے کہ مذہبی حلقے کچھ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ویکسین سے جو ہے وہ نسل کشی ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیں کہ مدارس، مساجد عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں، کیا وہ یہ رول ادا کر رہی ہیں؟ دیکھیں، پارشلی کر بھی رہی ہیں، پارشلی کر نہیں بھی رہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تک وہ پیمفلیٹ یا وہ لٹریچر پہنچائیں جس کے اندر یہ پوری تفصیل ہو، تاکہ وہ اپنے جمعہ کے خطبوں میں ان معاملات کو بھی آگے بڑھائیں۔ ابھی جو مولانا سمیع الحق کے مدرسے سے جو فتویٰ نکلا ہے، چونکہ وہ فرنٹیئر میں پاکستان کا بہت بڑا مدرسہ ہے اور اس کے اثرات فرنٹیئر پہ، افغانستان پہ، فاٹا پہ بہت زیادہ ہیں، تو اس کا ایک مثبت نتیجہ نکلے گا۔ میرا اپنا گمان یہ ہے کہ چونکہ گزشتہ 12-13 برس سے امریکن بامبنگ ہو رہی ہے اور ڈرونز آ رہے ہیں، تو وہ ایک جو نفرت پیدا ہوئی ہے یورپ کے خلاف یا امریکہ کے خلاف، تو جو لوگ بغیر پڑھے لکھے ہیں یا جن کو صحیح معلومات نہیں ہیں، وہ اس شبے میں جاتے ہیں کہ ایک طرف تو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، ایک طرف تو ہمارے معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں، دوسری طرف سے ہمارے وہ اتنے خیرخواہ کیسے ہو گئے کہ ہمیں ایسے ویکسین پرووائڈ کریں گے اور اس پہ
पैसा इसका खर्च मतलब करेंगे। ये है कि अब तक हमारी कौम में, हमारी आवाम में ये शऊर ही नहीं है कि ये कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हुआ है। ये वैक्सीनेशन जो है इसको हम ओन करते हैं। तो फाटा की आपने बात की, हमारे साथ मौजूद है काजी फजलुल्लाह खैबर एजेंसी से। काजी, यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है कि पोलियो के हवाले से लोगों के जहनों में कुछ इबहाम है, कुछ कंफ्यूजन है, वो नहीं चाहते अपने बच्चों को कि पोलियो वैक्सीन पिलाएं। क्या इसी तरह से है और क्या सोचते हैं वहाँ के लोग? जी मसूद, बदकिस्मती से तहसील बाड़ा में गुज़िश्ता 4 सालों से शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज है, इसलिए वहाँ पे जो पोलियो कैंपेन है वो सही तरीके से नहीं चलाई जा सकी और पूरे 4 सालों में पोलियो जो मुहिम है, इंसदादी पोलियो मुहिम तहसील बाड़ा में, वो चंद देहातों तक महदूद है। काजी, क्या लोग वहाँ पर ये समझते हैं कि पोलियो के कतरे हराम हैं या इनसे उनके अकीदे को नुकसान पहुँचता है, या वहाँ पर टीमें नहीं पहुँच पाती? मसला क्या है? बाज़ लोग यही समझते हैं कि ये हराम है, इसमें कोई ऐसी दवा शामिल की गई हो जो नस्ल कुशी के लिए, जिसका मकसद यहाँ की नस्ल कुशी का हो। शऊर की कमी है। डॉक्टर शकूर साहब, आपका जो इलाका है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, खासतौर पर UC4 गडाप टाउन का, वो खासा मुतासिर है, तो वहाँ पर भी इसी तरह के मसाइल हैं जैसे खैबर एजेंसी से हमें पता चल रही? ऐसे ही मसाइल हैं वहाँ। जैसे मैंने पहले भी एक बात अर्ज की थी कि हमें, जैसे हमारी टीमें जाती हैं तो वो एक मरतबा नाक करती है, उसको दोबारा, इवन पुलिस ने भी कहा कि अब अंदर नहीं जाना घर में। अब अगर बच्चा किस्मत से वो जो दरवाजे पे आ गया, वो हमारी टीम पिला देती है और उसको अलो नहीं कि वो घर में जाए। और मोस्टली दरवाजे बंद होते हैं, वो टीमें बच्चे बाहर नहीं ले आ रहे। हमारे UC4 में खासतौर मच्छर कॉलोनी है, जंगाबाद है, गन्ना मंडी है, ये सारे, और जमाली गोट है, ये सारे ये मुतासरा इलाका है। यहाँ से रिपीटेडली माइग्रेशन है, उस वजह यानी से मसाइल वही हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में है, फाटा में है, वही कराची के इलाकों में बिल्कुल मसाइल वही है। डॉक्टर साहब, जो इंतजामी मामलात हैं, वैक्सीन सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, और ये भी पता चलता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पोलियो के कतरे पहले पिलाए गए, उसके बावजूद उनको पोलियो हो गया, तो ये किस तरह से मुमकिन होता है? ऐसे केसेस मौजूद हैं दुनिया में, रिपोर्टेड हैं कि वैक्सीन पिलाने के बावजूद भी हो जाते हैं, लेकिन वो लाखों में एक आध केस होता है। अब जो एक बात आप जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं, मैं उसी को खुद एलेबरेट करता हूं कि क्या वजह है कि उनमें दोबारा क्यों पैदा हो गया। एक तो बच्चे की इम्यूनिटी जो है, हो सकता है वो कंप्रोमाइज्ड हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि डेफिनेटली कोई टेक्निकल बात भी हो सकती है कि जो वैक्सीन उस तक पहुंची बच्चे तक, वो उतनी इफेक्टिव थी या नहीं थी। और फिर एफिकेसी में एक बड़ा ये है कि अगर जनरली इफेक्टिव ना हो तो सब बच्चों में हो जाए। इट मीन्स कि वो मखसूस एक जगह पर हुआ तो हो सकता है कि कोल्ड चेन मेंटेन ना हो सकता है कोई और ऐसी टेक्निकल बातें हो, जैसे डॉक्टर साहब ने हाईलाइट किया था कि कोई फाल्स उसने टिक कर दिया हो कि बच्चे को भी गया गया। इसके ऊपर मॉनिटरिंग की चेक अब ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई। ठीक है, ये तो सारी इंतजामी बातें हैं। कुछ आदाद शुमार आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि जो क्वालिटी का इशू है वो कितना बड़ा इशू है। सुबह बलूचिस्तान में 5 लॉट भेजे गए, पिछली जो कैंपेन हुई है, और उसमें सिर्फ 1 पास हुआ। वहां पहुंचते पहुंचते 4 लॉट जो थी वो खराब हो चुकी थी। फाटा में 9 भेजे गई, 5 पास हुए, 4 खराब हो गए। इस्लामाबाद में 4 गए और इस्लामाबाद में 3 पास हुए, 1 लॉट जो है वो फेल हो गई। KPK में 38 भेजी गई, 29 पास हुए, 9 लॉट फेल हो गई। पंजाब में 67 भेजी गई, 52 पास हुई और 15 फेल हो गई। इसी तरह सिंध में 49 लॉट्स भेजी गई, 34 पास हुई और 15 फेल हो गई। और मजमूई तौर पर 172 लॉट्स में से 124 पास हुई, जबकि 48 लॉट्स फेल हो गई। ये तो एक जगह पर जहां पर सैंपलिंग कर ली गई वहां। उसके बाद जब ये वैक्सीन आगे गई तो फिर क्या हुआ? डॉक्टर जहूर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या ऐसा कोई तरीका है कि जो वैक्सीन हम खरीदें उसको हम चेक कर सकें, उसको देख सकें कि ये वाकई अच्छी वैक्सीन है या नहीं? एक्चुअल जब वैक्सीन सप्लाई होती है उससे पहले WHO वाले वैक्सीन को चेक करके बाद में सप्लाई करवाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे ये वैक्सीन पहले टेस्ट होती है, उसके बाद जो है कंट्रीज में सप्लाई होती है। ये सवाल आपकी तरफ लेकर आऊंगा जी कि क्या हमारे पास जो रिसर्च कंपोनेंट है वो मिसिंग है? हमारे यहाँ शायद रिसर्च का इतना कॉम्पोनेंट स्ट्रांग नहीं है, ना हमारे इस तक रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो कि इस चीज़ को ये बता सकें कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है इस तरह की। जो भी चीज़ वो बताई जाती है उसको हम आमदन सदक़न मान लेते हैं। इशू पोलियो में सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये समझना चाहिए कि इसको कैसे कामयाब करना है, हमें किस तरह इस दलदल से अब निकलना है। उसका वाहिद तरीका ये है कि 18 करोड़ में जितने भी बालिग लोग हैं जो अक्ल और शऊर रखते हैं,
ان سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پولیو کی بیماری کیا ہے اور اس سے کیا کیا نقصانات ہیں. تو جب تک پاکستان اس نہج پہ وہ لیول نہیں آئے گا، اور وہ لیول لانے کے لیے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دس از این ایمرجنسی پیریڈ، ہم ایمرجنسی سے گزر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے اوپر یعنی پابند کیا ہمیں کہ آپ سرٹیفکیٹ لے کے امیونائزیشن کا، تو یہ ابھی اسٹارٹ ہے تمام چیزوں میں. تو یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے. ٹھیک، 4 سدہ سے ہمارے ساتھ ہیں سبز علی ترین. سبز علی ترین، یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ لیول نہیں ہے ہماری اس کیمپین کو چلانے کا، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. 4 سدہ میں کیا صورتحال ہے؟ یہاں پر جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے وہ 2,73,000 ہے، اور اس میں 3,000 بچے ایسے ہیں جن کے والدین اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے انکاری ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ یہاں پر شعور کی بھی تھوڑی سی کمی ہے، اور سیکیورٹی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہوگا گزشتہ سال دسمبر میں کالعدم تحریک طالبان کی جانب سے 4 سدہ میں 12 دسمبر کو پولیو ٹیموں پر 4 حملے ہوئے. حملے بھی ہو رہے ہیں، کالعدم تنظیموں کی جانب سے دھمکیاں بھی دی گئی ہیں. اس کے بعد وہاں کی انتظامیہ نے کیا کیا؟ پولیو کو چھوڑ تو نہیں سکتے، اس پر تو کام کرنا ہے. اس کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا، کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا، آگے بڑھ کے کچھ کام کیا گیا؟ اس کے لیے یہ پلان کیا گیا کہ ایک ہی دن یعنی بیک وقت پورے ضلع میں 4 سدہ کی 3 تحصیلیں ہیں، 3 تحصیلوں میں بیک وقت پولیو مہم نہیں چلائی جائے گی. پولیو ٹیموں کو سیکیورٹی دی جائے گی. سیکیورٹی کی کمی کی وجہ سے اب یہ پلان کیا گیا ہے کہ ہر تحصیل میں الگ الگ دن یہ مہم چلائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ انتظامیہ نے یہ بھی کیا ہے کہ اس میں پٹواریوں کو، سیکریٹریز کو، اساتذہ کو بھی انوالو کیا تاکہ یہ جو ہے یہ مہم کامیاب ہو سکے. لیکن یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کہوں کہ یہ انتظامی مسئلہ بھی ہے کہ 4 سدہ میں 1253 لیڈی ہیلتھ ورکرز ہے، ان کو وقت پر تنخواہیں نہیں مل رہی. ابھی بھی ان کے 4 ماہ کی تنخواہیں ہیں جو ہے وہ ابھی تک انہیں نہیں ملی، اور یہ مختلف اوقات میں یہ اسی طرح کا ہوتا ہے. اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اکثر لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے وہ آئندہ پولیو مہم سے بائیکاٹ کا اعلان کرتی ہے. اس کی وجہ سے پولیو مہم کے لیے جو شیڈول بنایا جاتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. انہوں نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی کہ وہاں پر جو پولیو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو 4 مہینے کی اگر تنخواہ نہیں ملے گی، ایک تو ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، ان کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور پھر ان کو وہ پیسے نہیں ملتے. یہ شکایت صرف 4 سدہ میں نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں پولیو ورکرز اس طرح کی شکایات کرتے ہیں. تو انتظامی سطح پر تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، سوشل رسپانسبلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جتنا ایمفیسس اس کیمپین پر ہونا چاہیے اتنا ایمفیسس ہمیں نظر نہیں آتا ہماری اعلیٰ سیاسی قیادت کی طرف سے بھی. تو ان سب چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کہاں کہاں پر خرابیاں موجود ہیں کہ ہم پولیو کو اپنے ملک سے ختم نہیں کر پا رہے. بہت سی باتیں سامنے آئی تھیں، گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے، مگر ایک بہت اہم پہلو یہ بھی ہے کہ سیکیورٹی مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے. منیر شیخ صاحب DIG ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور منیر شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ واقعی کیا اتنے سنگین مسائل ہیں، اور اگر ہیں تو آپ لوگ اس پر کیا کر رہے ہیں. منیر شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیں کہ کراچی میں بارہا پولیو ویکسینیشن کی جو ٹیمیں ہیں ان پر حملے کیے گئے، تو جن پر حملے کیے گئے ان کو پکڑا بھی گیا، اور ابھی حال ہی میں ایک حملہ ہوا، ایک شخص کو مار بھی دیا گیا. مگر کیا لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے، پولیو ورکرز کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اتنا کافی ہے، یا جن لوگوں کو پکڑا گیا ان کو عدالتوں سے سزا دلا کر نشان عبرت بنانا یہ ضروری ہے؟ ظاہر ہے جب تک کسی بھی رانگ ایکٹ کی یا آفینس کی یا کرائم کی سزا نہیں ملتی تو اس کا لاجیکل کنکلوژن ہوتا نہیں. وہ تو انتہائی ضروری ہے کسی بھی عوام کا کانفیڈنس ہو یا باقی عام شہریوں کا جو بھی ہے، وکٹم کا کانفیڈنس ہو، تو سزا تو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل یہ کہا جاتا ہے پورے ملک میں کہ سیکیورٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پولیو کیمپین صحیح طریقے سے نہیں چل پا رہی. ایز سیکیورٹی ایکسپرٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی وجہ ہے یا اور بھی مسائل ہیں؟
लेकिन सिक्योरिटी एक इशू तो है, अब कितना बड़ा इशू तो जाहिर है, बीइंग आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर कहूंगा कि मेरा काम सिक्योरिटी का है, तो जरूर इशू तो है। हमारी तो पूरी एनर्जीज इसमें सर्व होती हैं, फुल डे आपका SHO DSP इनके साथ रहता है, इस एरिया की स्कैनिंग होती है थ्रू BD टीम्स, तो ये फुल एक्सरसाइज होती है बिफोर पोलियो टीम्स ग्राउंड में जाएं। तो थ्रेट तो है, ऑफकोर्स थ्रेट भी है, और उस लिहाज से हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी करते हैं उस लिहाज से, लेकिन नंबर 1 है या नंबर 2 है, आई डोंट नो रियली, बट एक पोटेंशियल थ्रेट है, जरूर मैं इसको कहूंगा। बहुत शुक्रिया मुनीर शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हमने इससे गुफ्तगू की। डॉक्टर इकबाल साहब, क्या सिक्योरिटी नंबर 1 है, नंबर 2 है, कितना बड़ा थ्रेट है? मेरे ख्याल से कुछ इलाकों में सिक्योरिटी का थ्रेट डेफिनेटली लीड पे है, मगर हर जगह पे यूं नहीं है। और मेरी नज़र में जहाँ पे आप कहीं चले जाएं तो खदशात और मसाइल यकीनन साथ साथ में हैं। खदशात लोगों के दिल में, उसके लिए पहले जिक्र हुआ कि जनाब लोग समझते हैं कि ये फैमिली प्लानिंग का सिलसिला है, तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि भाई और कोई बात यानी हम सिक्योरिटी को ज्यादा मुरीद इल्जाम नहीं ठहरा सकते कि हर जगह पे नहीं, सिक्योरिटी सबसे बड़ा में जरूर है, और ये तो बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि कुछ इलाकों में आप एक पुलिस वाला भी जा नहीं सकता सर। अगर गुलशन टाउन में वायरस की तस्दीक हो जाती है तो वहां तो सिक्योरिटी का इशू नहीं है ना, वो तो इंतजामी मामला है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, गुलशन टाउन जैसी जगह पर अगर वायरस की तस्दीक हो रही है तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, वाटर बोर्ड के साथ, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के साथ, बल्दिया के साथ मिलकर आपने कुछ किया इस मामले पर? देखिए, इसमें पानी में जो तस्दीक होती है ना, वो गटर का पानी है, उसका ड्रेन एरिया कौन सा है, गुलशन इकबाल नहीं, ये जहाँ से ड्रेन हो रहा है, अगर आप उसको बेल्ट को देखें तो ये वो एरिया है जो गडाब के साथ मिलता है, और गडाब नेपाल तक तो पहुंच गया, उससे आगे भी पहुंच गया, तो कहीं पर भी हो सकता है कोई बच्चा। एक थ्रेट है, ये थ्रेट है। वंस वो वायरस आ गया, इसका मकसद है जहां से उसका रूट कॉज है, रूट कॉज वही है जहां हम पहुंच रहे हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें कि अभी तक जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं गडाब में, बल्दिया में और बिन कासिम टाउन में, जो 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं कराची में, तो उनमें सारे वो पॉकेट्स हैं जहां पर यही एक्सेस। इश्तिहारी मुहिम चलाई गई कि अब आवाम क्या करें, गटर उबल जाते हैं, सड़कों पे पानी जमा हो जाता है, गली मोहल्लों में पानी जमा हो जाता है, घरों में भर जाता है वहाँ फ्लैट्स में, तो कोई इश्तिहारी मुहिम चलाई गई कि लोग अब किस तरह से महफूज रहें, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि ये वायरस उनके बच्चों को ना लगे? देखिए, ये गटर वगैरह का ये जो सिलसिला है, ये तो हमारा खैर उसमें परव्यू नहीं है, लेकिन हमने उसके जो वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको वक्तन फक्तन खत लिखते रहते हैं ना, इसमें तवज्जो दिलाने के लिए। जो जितनी भी प्रिवेंटेबल डिजीज, सर आप एक जगह दवा दे रहे हैं और असर खत्म हो जाता है वहां पर, जब ये वायरस पूरे शहर में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। मैं आपको आपकी कोशिशें तो वहीं दम तोड़ गई, तो आप अपनी कोशिशों को सेव करने के लिए खुद सोचेंगे ना कि मैं इसको रोकूं, और रोकने के लिए जहां आपने इदारों को खत लिखा, कोई इश्तिहारी कैंपेन भी आपको चलानी चाहिए? उसके लिए ये काम किया गया है कि एक टास्क फोर्स बनाई गई है इन एरियाज को एड्रेस करने के लिए बतौर खास, इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग। चौथी टास्क फोर्स हो गई जब से गुफ्तगू हो रही है? नहीं, ये वही टास्क फोर्स की बात हो रही है, और ये बनाई गई वही है एक टास्क फोर्स है जो ये काम भी कर रही है। ये टास्क फोर्स इस पर्पस के लिए है कि इन एरियाज के इश्यूज को एड्रेस किया जाए जो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। जो मौलाना साहब ने भी फरमाया, जो अभी हमारे THO ने भी बताया कि ये वो एरियाज हैं और वायरस भी उसी कम्युनिटी में सर्कुलेट कर रहा है। ये हमारे लिए डेफिनेटली एक थ्रेट है, और इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए 2-3 हमारे एक्शंस हैं जो पाइपलाइन में मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। नंबर 1 ये है कि जैसे आपने बताया कि मसाजिद, मदरसे और इस तरह के, तो उस एरिया के जो नोटेबल जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको अप्रोच किया जाएगा थ्रू हायर ऑफिसेस। अगले 10 साल बाद? नो, अभी क्यों नहीं? इसी में अभी वो इस वजह से आपको मैं डेट मेंशन नहीं कर रहा कि ये उनकी कन्वीनियंस पे हम कैसे पहुंच पाएंगे। इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सिक्योरिटी वालों से मशवरा करके जाना है। एक तो उनको ऑन बोर्ड लेकर उनको मोटिवेट किया जाएगा, ऑल्दो हमारे लोअर लेवल पे, मेरे लेवल पे ये सब चलता रहा है, लेकिन अब हायर लेवल मींस सेक्रेटरी एंड उससे ज्यादा जो लोग हैं वो जाके इसमें मदद करेंगे, और उसमें ये टास्क फोर्स इस वजह से बनाई गई है। डिप्टी कमिश्नर अप्रोच करते रहे, अब ये टीम की शक्ल में उनको अप्रोच करके उनको मोटिवेट करेंगे। एक स्टेप ये। दूसरा ये था कि जो एंट्री पॉइंट्स हैं कराची के, उनको 100% सिक्योर किया जाए। जो आ रहा है कराची में, हर एक उसको बच्चे को पिलाया जाए।
اور ایک تجویز یہ بھی ہے کہ نہ صرف بچوں کو بھگایا جائے بلکہ جو اڈلٹس آ رہے ہیں ان کو بھی بھگایا جائے، جیسے حاجی حضرات جب جاتے ہیں یہاں سے ان کو پولیو کے قطرے. تو ایسا نہیں کہ کام نہیں یہ ہوگا. ساری تجاویز ہیں، تجاویز جو ہیں اور پائپ لائن میں ہیں، یہ اب عمل کے مرحلے میں جا رہی ہیں. عمل کے مرحلے میں کیونکہ ابھی ریسنٹ میرے خیال میں ہمیں وہ گفتگو کرنی چاہیے جو عمل کے مرحلے میں چیزیں آ چکی ہیں. بس اب آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب، اگر صورتحال تبدیل ہوتی ہے روایتی صورتحال سے تو ہمیں کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو روایت سے ہٹ کروں. آپ کا ذکر کروں گا اور آپ کو بلانے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنے یہاں پولیس، رینجرز، اپنے تمام اسٹاف کو اس کی ٹریننگ دلائی اور آپ نے ان سب کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ اس چیز کو صرف ڈیوٹی نہ سمجھیں بلکہ اپنا فرض سمجھ کے ادا کریں. تو یہ آپ نے روایت سے ہٹ کے کام کیا. بالکل آپ نے صحیح کہا، آؤٹ آف باکس جانے کی ہمیں ضرورت ہے، جیسے کہ روایتی طریقوں سے یہ نہیں ہو رہا. مجھے اس چیز کا فرم یقین ہے کہ پاکستان پولیو سے نجات حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس میں صرف ایک شرط یہ ہے کہ جتنے لوگ جو عاقل اور بالغ ہیں یہاں پہ ان کو پتا ہو کہ پولیو کس طرح پھیلتا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. دیکھیے یہ وہی دوا ہے جو کہ ویٹیکن سٹی میں، بنارس میں اور مکہ میں، مدینہ میں ہر جگہ یہی 2 قطرے پی کے بچہ توانا رہا اور تمام بیماریوں سے بچا رہا. تو کیا وہ لوگ جو 1% ہے، 2% ہے جو کہ انکاری ہیں، کیا ہم میں اتنی کمی ہے؟ کیا ہماری زبان میں اتنا اثر بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بات سمجھ سکے؟ کیا علماء کرام کی باتوں میں اتنا اثر بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو سمجھا سکے؟ اس کام کرنے کے لیے ہمیں بارہا کرنا ہوگا. کوئی ایک دفعہ انکاری ہوگا، ہم 10 دفعہ اس کے گھر جائیں گے کہ اس کو پولیو کے قطرے پلائیں. مولانا صاحب، اس بات کی تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مکہ مدینہ میں بھی یہی دوا ہے جو بچوں کو پلائی جاتی ہے. میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا ایک چیز. اگر جان بچانے کے لیے، صحت کے لیے، معذوری سے بچنے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا پڑے جس کی عام صورتحال میں ممانعت ہے، یہ تو اضطراری کیفیت ہو گئی نا. تو اگر کوئی شبہ بھی ہے تو اضطراری کیفیت میں یہ جائز نہیں ہے کیا؟ اگر خدا نخواستہ کچھ میں ڈاکٹر صاحب کی تجویز سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. بنیادی چیز ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، لیکن میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ اس کو جس طرح پروپیگیٹ کرنا چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے اس میں ہم لوگ کامیاب نہیں ہیں. مثلا ہم نماز جمعہ پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں ہماری مسجد میں کبھی کسی نے کوئی پیمفلیٹ لا کے اس موضوع پہ نہیں دیا کہ اس موضوع پہ آپ بات کریں. ہمیں ایک مدرسہ، میں سکر میں مدرسہ چلاتا ہوں، میرے مدرسے کے اندر آج تک کوئی ایسے لوگ نہیں آئے جو اگر پولیو کی طرف توجہ دلائیں. اور آپ کے آج کے راستے میں 1-2 تجویزیں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بھی تجویز تھوڑی سی کی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے برتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے گورنمنٹ، اس کے بعد نادرا والے اس کے بے فارم ایشو کرتے ہیں. آپ اس کے ساتھ نتھی کر دیں کہ جو ویکسینیشن ہے اس کا سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ لگائیں. لوگ مجبور ہو جائیں گے. ہر آدمی کو اپنے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ورنہ اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا. ہر آدمی کو بے سرٹیفکیٹ چاہیے تاکہ کل اس کا شناختی کارڈ بن سکے. آپ اس کے ساتھ نتھی کر دیں اور جس کو آپ پولیو ویکسینیشن دے رہے ہیں اس کو آپ سرٹیفکیٹ ہاتھ کے ہاتھ دینا شروع کر دیں. اب دنیا نے ہم سے سرٹیفکیٹ مانگنا شروع کر دیا تو شاید پاکستان میں بھی شروع ہو جائے. مگر اتنی بے عزتی کی بات ہے. تب ہم ایریڈیکیشن آف پولیو میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا ایمرجنسی ہے، تو اگر واقعی ایمرجنسی ہے اور ہمیں ایریڈیکیشن آف پولیو کرنا ہے تو ہمیں اس قسم کی کسی نہ کسی 2-3 تجاویز کے اوپر غور کرنا پڑے گا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. تو ڈاکٹر ظہور بلوچ صاحب، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج تک کسی مسجد میں، مدرسے میں آپ کی طرف سے کوئی پیمفلیٹ نہیں پہنچتا. کافی کوششیں کی ہیں، خیر مساجد تک پہنچے، لیکن اب بھی ایسے مساجد ہوں گے جہاں پہ نہیں پہنچ پائے، وہ ہم مان رہے ہیں. بہرحال یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور کنکلوژن کی طرف جانے کی کوشش کریں گے کہ حل کیا ہے، کس طرح سے ہم پولیو کو اپنے ملک سے ختم کر سکتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کو اب یہ شدید خطرہ لاحق ہے کہ پاکستانیوں کو اب بیرون ملک سفر کرنے کے لیے ایک خاص کاغذ کی ضرورت ہوگی، ایک ڈاکیومنٹ کی ضرورت ہوگی، ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، اور اس کی ابتدا بھارت سے ہو چکی ہے. اور اب عالمی ادارہ صحت بہت جلد ایک میٹنگ کرنے والا ہے اور جس میں وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، کہ پاکستان سے جو لوگ ٹریول کریں یا پاکستان جو لوگ آئیں تو ان کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہوں گی اور کس طرح سے یہ سب کچھ ہو سکے گا. سندھ کی پہلے بات کرتے ہیں اور پھر مہمانوں کی طرف واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ حامد شیخ حیدرآباد سے موجود ہیں. حامد، یہ بتائیے کہ ایک سمجھا یہ جاتا ہے کہ پولیو کا وائرس ڈرینیج کے پانی کے ذریعے اور جو کنٹامنیشن ہوتی ہے پانی میں اس کی وجہ سے بھی پھیلتا ہے. حیدرآباد میں خاص طور پر اس کی کیا صورتحال ہے اور پورے سندھ میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ پورے سندھ میں گزشتہ 7 سالوں کے دوران 130 معصوم بچے جو ہیں
वो पोलियो का शिकार होकर जिंदगी भर के लिए माजूर बन चुके हैं। अगर मैं आदमशुमार की बात करूँ तो 2010 के बाद जो है सबसे बड़ा जो सिंध में जो आदमशुमार जो थे वो बताता चलूँ कि 2010 के अंदर टोटल 27 केसेस सामने आए थे पूरे सिंध के अंदर। इसी तरीके 2011 में 33 केसेस जो है पोलियो के शिकार हुए बच्चे, इसी तरह 2012 में 4 और 2013 में पूरे सिंध में अब तक जो है 7 बच्चे जो है वो पोलियो का शिकार हुए हैं। गुज़िश्ता साल 2012 के जुलाई के अंदर WHO ने एक माहौलियाती आलूगी के हवाले से हैदराबाद के इलाके तुलसी दास रोड के पंपिंग स्टेशन पर जो है वहाँ पर उन्होंने एक सैंपल मतलब हासिल किया और इस सैंपल में जब इसको टेस्ट किया तो इस सैंपल के अंदर जो इंकशाफ ये हुआ कि इसके अंदर पोलियो का P1 वायरस पाया गया है, जिसके बाद जो है हैदराबाद WHO ने जो है और महकमा सेहत ने हैदराबाद को 50% आबादी को जो है वो इंतहाई हाई रिस्क करार दिया है, जिसके अंदर आप इस बात से लगा सकते हैं कि WHO ने कहा कि पूरा हैदराबाद जिला जो है वो इंतहाई रिस्क पर है और तकरीबन जो हैदराबाद यूनियन काउंसिल जो पुराने यूनियन काउंसिल तकरीबन 52 यूनियन काउंसिल है, इन 52 यूनियन काउंसिल में तकरीबन कोई 50% यूनियन काउंसिलर को इंतहाई हसास करार दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया हामिद शेख, और इस सिंध की सूरत हाल बता रहे थे और ये बहुत अहम मसला है। इस मसले पर बात करने के लिए हमने कोशिश की कि वजीर बल्दियात हमारे साथ होते, हमने उनसे बात भी करनी चाहिए मगर वो इस मामले पर बात नहीं करना चाहते थे और फिर उन्होंने खुद तजवीज़ ये किया कि वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भेजेंगे, मगर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी कई दिन से राब्ता करने के बावजूद हमारे राब्ते में नहीं आ पा रहे। उनको मैसेज भी पास ऑन किया गया मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसी सिलसिले में हमने ये भी कोशिश की कि सेक्रेटरी हेल्थ यहां पर मौजूद हों, क्योंकि वजारत जो है सेहत की वो वजीर आला साहब के पास है और वजीर आला साहब का आना मुमकिन नहीं था। सेक्रेटरी हेल्थ को हम यहाँ लाना चाहते थे मगर सेक्रेटरी हेल्थ भी आने को तैयार नहीं हुए। इतनी अहमियत का मामला, मगर संजीदगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये मौका उन्होंने जाया कर दिया। यहाँ पर आके बैठते, बताते, लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाते और ये पैगाम अगर वो दे सकते तो जरूर आते। मुझे लगता है शायद उनके पास कहने को कुछ नहीं था, बताने को कुछ नहीं था, लिहाजा यहाँ पर नहीं आ सके। डॉक्टर शकूर साहब, मंसूबे बहुत बनाए जाते हैं WHO के साथ, यूनिसेफ के साथ और तमाम जो इदारे हैं वो बैठते हैं, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली चीज होती है। ग्राउंड पर क्या होता है, आपको क्या फेस करना पड़ता है? देखिए, एक टीम जो कर रही है काम उसको 250 रुपया पर डे देते हैं, फॉर 4 डेज 1000। उसको चेक करने के लिए एक एरिया इंचार्ज रखते हैं जिसको 3500 रुपया देते हैं। उसके ऊपर UCMO यूनियन काउंसिल मेडिकल एरिया, एक एरिया इंचार्ज के बाद 5 टीम है। उसके अलावा UCMO यूनियन काउंसिल मेडिकल ऑफिसर है, उसको भी कुछ मिलता है, 5-6 हज़ार मिलता है। उसके अलावा यूनिसेफ के सुपरवाइजर है जिनको 40,000 50,000 1 लाख रुपया। इवन WHO के गाड़ी हायरिंग, यानी जो लोग दफ्तर में बैठ के काम करते हैं उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। सर वो दीज आर सुपरवाइजर, आइदर वो हमारे पास आते हैं या नहीं आते हैं। मगर उनके पास तो सहूलियात होती है ना, उनके पास तो ब्रांडेड गाड़ियां होती हैं, बाहर से आई हुई गाड़ियां होती हैं, महंगी गाड़ियां होती हैं, उन पे सफर कर रहे होते हैं। वो डोर टू डोर जाके तो काम नहीं कर रहे होते, मगर डोर टू डोर जाकर जो एक पोलियो वर्कर काम कर रहा है उसको 250 रुपए मिलते हैं। उस जमाने में जब एक मजदूर की कम अज कम दिहाड़ी जो है दिन की वो 500 रुपए है। इसका फैसला तो वहां हो सकता है जहां पर संजीदगी मौजूद हो। इसी वजह से संजीदगी का एक फुकदान मौजूद है और ये संजीदगी का फुकदान सिर्फ किसी एक सूबे में, किसी एक शहर में नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में देखा जा सकता है। पंजाब से हमारे साथ मौजूद हैं, गुजरांवाला से शफकत इमरान। शफकत, पोलियो मुहिम पर इमरजेंसी नाफिज है 3 साल से और हम ये बात कर रहे हैं कि हम इंतहाई मुश्किल दौर में दाखिल हो चुके हैं पोलियो के हवाले से। क्या पंजाब के इलाकों में अब पोलियो मुहिम को लेकर संजीदगी नजर आती है या वही रिवायती तरीके हैं जो 15 साल 20 साल से चल रहे हैं? पंजाब में जिस तरह डेंगू को इमरजेंसी तरीके से जो है वो निपटने के लिए इकदाम किए जाते हैं, इस तरह जो है पोलियो के लिए बिल्कुल हरगिज नहीं है। या इसीलिए यहाँ पर हर साल नए केसेस भी सामने आते हैं। खुसूसी तौर पर जो हमारे रूरल एरिया हैं वहाँ से ये लोग जो हैं जो माइग्रेट हो गए आते हैं, खुसूसन खाना बदोश जो हैं इनके बारे में बताया जाता है कि ये जो जिन्हें वैक्सीन नहीं हो पाती वहाँ पे ये वायरस पाया जाता है और जिसकी वजह से ये केसेस सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ऐसी और कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप फौरी तौर पर एड्रेस कर लेना चाहिए और ताकि पाकिस्तान इस लानत से जान छुड़ा सके? मेरे ख्याल से तो इसमें जो सबसे बड़ी बात अब हमें चाहिए जिससे हम शायद कुछ कदम आगे चलें इंशाल्लाह, वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी वालिदैन की, जिम्मेदारी अवाम की,
ذمہ داری ہمارے سوشل ورکرز کی، ٹیچرز کی، اماموں کی، خطیبوں کی، ڈاکٹرز کی، کویکس کی، پریکٹیشنرز کی، اور پھر آ جائیں ہمارے محکمات کی. یہ سب جب ذمہ داری سے کام کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم آگے نہ بڑھ سکیں. آپ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں؟ نظام میں کیا بہتری لا سکتے ہیں؟ میں نے کچھ اقدامات کیے ہیں یہاں پر، میں شیئر کرنا چاہوں گا. وہ چیزیں جو ابھی بس امپلیمنٹ ہم دیکھیں گے، یہ نہیں کہ جب اگلے پروگرام میں بیٹھے تو پھر آپ کہیں گے پائپ لائن. وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو امپلیمنٹ کر دیے ہیں ہم نے ایک نیٹ ورک آف سرویلنس بنایا ہے. جو ساری یہ پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں پورے شہر میں جو نوٹیفائی ہوتی ہیں وہ رپورٹ ہوں گی سینٹرل آفس میں. اس کو اینالائز کر کے اس کے اوپر پھر ہم اپنا کام یہ کریں گے کہ پلان کر کے ایکشن شروع کریں گے. پولیو کیمپین کو مؤثر بنانے کے لیے بھی ہمیں اقدامات کی ضرورت ہے. جی بالکل. مجھے لوگوں کو یہ خوشخبری دینی ہے کہ اگر ہم اسی محنت سے کام کریں جو ہمارا جاب ہے، جاب اسائنمنٹ جو بیسیکلی ہے، تو ہم کوئی صورت نہیں ہے کہ پولیو کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی ایسا گلومی یا بہت ہی تاریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس میں دیا جلانے کی ضرورت ہے تاکہ روشنی ہو، اور ہر کسی کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے، ہر کسی کو آگے بڑھ کر اپنا رول ادا کرنا ہے. آج جو کچھ لوگ شدت پسند ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ کسی کا راستہ روک دیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں، وہ ان کا گھر بھی اس سے افیکٹ ہوگا. اسی لیے لازم ہے کہ ہر بچہ جس کی عمر 5 سال اور 5 سال سے کم عمر ہے اس کو 2 قطرے پولیو کے ہر بار جتنی بھی کمپینز ہوتی ہیں، چاہے 1 دفعہ ہو، 10 دفعہ ہو، 15 دفعہ ہو، 20 دفعہ ہو، جب بھی ٹیم آئے آپ نے اگر پہلے سے پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے بھی ہیں تو بھی آپ پلوائیں. چاہے آپ بڑے سے بڑے ہسپتالوں سے، بڑے سے بڑے پیڈیاٹریشین سے آپ نے پلوایا، لیکن پھر بھی آپ پولیو کی ٹیم سے ضرور قطرے پلوائیں. ڈاکٹر صاحب، جو لوگ اس راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملک دشمن ہیں. ان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب کے نام پر ایکسپلائٹ ضرور کرتے ہوں گے مگر وہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس معاملے پر، پولیو کے خاتمے کے معاملے پر وزیر اعظم سے لے کر اور وزرائے اعلیٰ تک سب کو ایک تیزی دکھانی چاہیے؟ اگر ایمرجنسی نافذ کی ہے تو اس ایمرجنسی کو نظر بھی آنا چاہیے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. ایمرجنسی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کو ترک کر کے ایک خاص ٹارگٹ کو آپ کو اچیو کرنا ہے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ بہت سنسیئر ہے اور گورنمنٹ نے بہت کوششیں کی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حکومت نے بڑی کوششیں کی. آپ کیا کہنا چاہیں گے پولیو کے قطرے پلوانے کے حوالے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہر فیملی، ہر خاندان اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے، اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اس میں اپنا حصہ پورا کرے، کسی بھی طبقے سے آپ تعلق رکھتے ہوں. ای پی آئی مزید اس کو مؤثر بنانے کے لیے کیا پلان رکھتی ہے اور کیا کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں؟ ایکچولی میں گزارش یہ کروں کہ اونرشپ ایٹ کمٹمنٹ ایٹ آل لیولز. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے تمامی مہمانوں کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائے، اور پولیو کے حوالے سے ہم نے آج بات کی اور مقصد ہمارا یہی رہا کہ اب پولیو کا معاملہ اس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا، پہنچا رہے ہیں، مگر اب پاکستان کا امیج بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان پر خدا نہ خواستہ وہ پابندیاں لگ گئیں جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں عالمی ادارے اس کے لیے بیٹھنے والے ہیں، ایک میٹنگ کرنے والے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان سے لوگوں کو ٹریول کرنے کے لیے خاص قسم کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی، اور پاکستان آنے کے لیے بھی جو ان کے لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی ایڈوائزری جاری ہوگی، تو پاکستان کی نہ صرف اس سے معیشت متاثر ہوگی بلکہ پاکستان کی مزید بدنامی بھی ہوگی. اب یہ وہ وقت ہے کہ اب تو کم از کم ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ ایک قوم کی طرح ہر سطح پر پولیو کی انسداد کی مہم کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ہر شخص کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنے بچے کو 2 قطرے پولیو کے پلاتا ہے تو وہ اپنے بچے کو زندگی بھر کی معذوری سے بچاتا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کا دیکھنے کا یہ بہت شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے hamawam@geo.tv. خدا حافظ.